السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ اس بات سے واقف ہیں اور یہ بات ہم سب کے درمیان کوئی نئی نہیں ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن میں اور حدیث میں جو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں ان ٹرمز کو لے کر کچھ مختصر قرآن کی آیات کی روشنی میں ہم لوگ سمجھنے اور اس کو تبادلہ خیال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ مضامین صحیح طور پر سمجھ سکیں، اس کے انڈرسٹینڈنگ ہو سکے اور قرآن فہمی کی ایک ذوق، قرآن فہمی کا ایک شوق، قرآن فہمی کی ایک راستہ ہمارے لیے فراہم ہو اور آسان ہو۔ اس کے لیے قرآن کی چند ٹرمز کو ہم نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا۔ ایک مشہور ٹرم چلتی ہے جو آپ کو معلوم ہوگا، جو بہت مشہور ہے، اور اس ٹرم کے اوپر لوگوں کے درمیان بہت بڑے بڑے سیٹس بن گئے ہیں اور شدید ترین لوگوں کے درمیان اس میٹر کو لے کر اختلاف چلتا ہے، یہاں تک کہ اس معاملے کو عقیدہ اور بدعقیدگی کا نام دے کر لوگ درمیان میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بارہا ذکر کیا ہے کہ قرآن کی ٹرم قرآن سے اٹھائی جاتی ہے، لی جاتی ہے، لیکن جب اس کی ڈیفینیشن جاننے کی کوشش کی جاتی ہے تو عام طور پر قرآن کو اوائڈ کر کے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ٹرم کی ڈیفینیشن بنائی جائے، اس کی وضاحت و صراحت بنائی جائے، وہیں جا کر پھر ڈیفینیشنز چینج ہو جاتی ہیں، ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے اس بات کا مذاکرہ آپ کے ساتھ کیا ہے کہ ایسا اگر کیا جائے اور کیا جاتا کہ جو ٹرم قرآن سے اٹھائی گئی ہے اس ٹرم کو فرسٹ فیز کے اوپر قرآن میں اچھی طرح سے پہلے کھنگالا جاتا، دیکھا جاتا کہ اس ٹرم کی کیا ڈیفینیشن اور اس ٹرم کی کیا وضاحت اور تفسیر خود اللہ رب العالمین کی کتاب کرتی ہے، تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ڈسپیوٹ کا اور اختلاف کا میٹر نہیں بنتا۔ چنانچہ قرآن کی چند آیتیں غیب سے متعلق جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ، تو آپ کو لگتا ہے کہ غیب کے معنی ہوتے ہیں وہ چیزیں جو آپ کی نالج میں نہ ہو، آپ کی نالج کے باہر ہوں۔ اب اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ اس وسیع دائرے میں اگر آپ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننا چاہیں تو اللہ رب العالمین بار بار قرآن پاک کے اندر اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں، بار بار اس بات کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ ہر قسم کے غیب کا جاننے والا صرف ایک اللہ رب العالمین ہے، جو ساری کائنات کا، ساری یونیورس کا پیدا کرنے والا، اس کو بنانے والا ہے۔ اور یہ بات ہونی بھی چاہیے کہ جو پیدا کرنے والا اور خالق ہے تمام چیزوں کا، وہ تمام چیزوں کو جانے، وہی وہ خالق ہو سکتا ہے، وہی اس کا مالک ہو سکتا ہے۔ چنانچہ علم غیب کلی، ہر قسم کا غائب جو ہماری نظروں سے یا کائنات کی کسی بھی شخصیت کی نظر سے باہر ہے، وہ سارا کا سارا خدا کی نالج میں ہے، بلکہ خدا کی نالج نہ صرف یہ کہ نالج میں، بلکہ چونکہ خدا نے ہی اس کو وجود دیا ہے اسی لیے اس کے علم کے باہر میں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں بار بار اللہ اپنی کتاب کے اندر کہ زمین و آسمان کے تمام غائب کو جاننے والا وہ اللہ ہے۔ اس حیثیت سے اللہ رب العالمین اپنا تعارف دیتے ہیں۔ لیکن جب اسی غائب کے لفظ کو لے کر ہم تھوڑا سا اس کو چھوٹا کرتے ہیں کہ غائب کی وہ باتیں جو اگرچہ غائب کے بہت بڑے خزانے سے ایک چھوٹا سا حصہ رکھتی ہیں، اور ان کا جاننا ایک انسان کی فلاح و بہبود اور ایک انسان کی سکسس کے لیے ضروری ہے، اس غائب کے بارے میں اللہ رب العالمین کا کہنا، اللہ رب العالمین کی کتاب میں کچھ دوسری باتیں ملتی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں گے تو قرآن پاک کے اندر ایک لفظ آتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ،
کہہ دیجیے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس غائب کے خزانے ہیں، کیونکہ غائب کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، اور نہ میں اس بات کا کلیم کرتا ہوں کہ میں غیب کا عالم جاننے والا ہوں، یعنی سب سے زیادہ جاننے والا ہوں یا آخری درجے میں غائب کو جاننے والا ہوں۔ اس بات کا بھی کوئی کلیم میں نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے اللہ رب العالمین نے کہلوا دیا۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، عالم الغیب کا لفظ وہاں بھی ہے، عالم الغیب کا لفظ یہاں پر بھی ہے، یعنی کلی طور پر علم کا جاننے والا، آخری درجے کے اندر علم میں غیب کا جاننے والا میں نہیں ہوں، اور اگر ایسا ہوتا تو میں اپنے لیے ہر قسم کی بھلائیاں جمع کر لیتا اور کسی قسم کا کوئی نقصان مجھے نہ پہنچتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد جو بات فرمائی وہ یہ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ جیسے سورہ جن کے اندر ہے کہ عالم الغیبی، کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غائب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الا من ارتضی من رسول، سوائے ان کے جس کو پسند کرتا ہے اپنے رسولوں میں سے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین اپنے غائب کے علم میں سے وہ باتیں جو انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے، انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں کو جانے اور جاننے کے بعد اپنے عملی زندگی کے راستے کو ڈیسائیڈ کرے، اس کے لیے ضروری ہے، تو وہ جو غائب کی باتیں ہیں وہ باتیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس پر ہم کسی کو مطلع نہیں کرتے، لیکن ان لوگوں کو مطلع کرتے ہیں، ان لوگوں کی نالج میں لاتے ہیں، ان لوگوں کے علم میں لاتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم منتخب کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں ہمارے رسول۔ چنانچہ اس کو دیکھنے کے بعد جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، چنانچہ میرے لیے بڑا ڈیفیکلٹ مسئلہ تھا۔ ایک طرف قرآن پاک کی آیت تھی کہ صاحب عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ وہ عالم الغیب ہے اور اپنے غائب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، مگر آگے بات آتی ہے الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، یعنی اطلاع تو کرتے نہیں کسی کو، لیکن جس کو اطلاع کرتے ہیں وہ ہمارے رسولوں میں سے ہوتے ہیں، وہ ہمارے رسولوں میں سے ہوتے ہیں۔ اور پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ اس کے آگے اور پیچھے داروغہ لگا دیتے ہیں، آگے اور پیچھے نگہبان لگا دیتے ہیں۔ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ جان لیں کہ انہوں نے ہمارے جو رسالات تھیں، ہمارے جو میسیج تھے، ہمارے جو پیغام تھے، وہ ہم نے پہنچا دیے۔ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم غیب کا علم دیتے ہیں، غیب کی باتوں میں سے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے پیچھے اور آگے نگہبان لگا دیتے ہیں، نگران لگا دیتے ہیں، تاکہ ہم جان لیں کہ انہوں نے ہمارے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا یا نہیں پہنچا دیا۔ ایک بات۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ذالک، قرآن پاک کے 3-4 مقامات پر، بلکہ کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے جب اپنے پیغمبر علیہ السلام کو یا اپنے پیغمبروں کو پچھلی قوموں کے حالات، پچھلے پیغمبروں کے حالات، پچھلے ان لوگوں کے حالات جنہوں نے خدا کی اطاعت و فرما برداری کی، تو اللہ رب العالمین نے ان کو کیسے سکسس اور کامیابی عطا فرمائی، ان کے حالات کو اللہ نے بیان کیا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے خدا کی نافرمانی کی، ان کے کچھ حالات کو بیان کیا اللہ نے، اور پھر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جو نافرمانی جنہوں نے کی ان کے ساتھ اس کے وبال کے طور پر، اس کے رزلٹ اور اس کے نتیجے کے طور پر جو ان کا انجام ہوا، اس کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اور جب ان قسم کی چیزوں کا تذکرہ اور ذکر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تو اس کے اوپر جو اللہ رب العالمین کا کہنا ہوتا ہے وہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک جگہ اللہ کہتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غائب کی خبریں ہیں، یہ غائب کی باتیں ہیں، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ یعنی ایک جگہ جو سورہ آل عمران میں ہے جس میں حضرت مریم کا ذکر تفصیل کے ساتھ، کچھ باتوں کے تذکرے کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ذالک من انباء الغیب،
یہ غائب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجتے ہیں اور وحی کے ذریعے سے بتاتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے کی اس قسم کی ڈیٹیل اللہ رب العالمین نے فرمائی۔ ان قسم کے حالات کو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے اپنے پیغمبر کے پاس پہنچایا، اور پہنچا کر اس کو کہتے ہیں تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ غائب کی خبریں ہیں، نُوحِيهَا إِلَيْكَ، ان کی وحی کرتے ہیں ہم آپ کی طرف۔ تو اس طرح غائب کے لفظ کو لے کر اس کو اتنا موڑا گیا، توڑا گیا، اور اس کے پیچھے اتنی لمبی لمبی کہانیاں بنائی گئی، تو اس کے بعد ایک لمبے لمبے اس کے مسلک بن گئے، لوگ گروہوں میں تقسیم ہو گئے اس میٹر کو لے کر۔ لیکن اگر قرآن پاک کی آیت کو سرسری طور پر ہی دیکھتے اگر کہ غائب سے متعلق خود قرآن کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے، قرآن غائب کس کو کہتا ہے، کتنا پورشن خدا نے اپنے جو ہے برگزیدہ بندوں یعنی پیغمبروں کو دیا اللہ رب العالمین نے، اور وہ غائب کے میٹرز کیا تھے، ان کو اگر سمپل سے دیکھتے ہیں آپ تو آپ کو مسلک بنانے یا گروپ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ آپ کو سیدھے سیدھے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو واقعات پچھلی قوموں کے، پچھلے حالات کے، پچھلے لوگوں کے ایٹیٹیوڈ اور رویے کے، پچھلے انبیاء علیہ السلام کے بیان فرمائے، ان بیان کردہ باتوں کو، چونکہ پیغمبر علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے اس وقت بلکہ وہ گزرے ہوئے زمانے کی باتیں تھی، تو اس کو ایگزیکٹلی اور کریکٹ شکل کے اندر چنانچہ قرآن پاک نے بعض واقعات کو فرمایا کہ یہ وہ خبریں ہیں جن کو ہم ٹھیک ٹھیک آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور کہیں کہیں اللہ نے یہ بھی فرمایا حالانکہ آپ وہاں موجود نہیں تھے، اس کا مطلب وہ چیز آپ کے لیے غائب تھی۔ چونکہ ہم سارے غائب کو جاننے والے ہیں، اس لیے ہم ساری ہی باتوں کو جانتے ہیں۔ ان ساری باتوں میں سے وہ باتیں جو آپ کے لیے اور آپ کو ماننے والوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے جو نفع بخش ہوں گی، جو رہنمائی اور رہبری کا کام کرے گی، ایسی ساری غائب کی خبریں ہم آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے درمیان سنائیں اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کریں، اس کے ذریعے سے لوگوں کو آپ ڈرائیں۔ اس مقصد اور اس پرپس کے لیے اللہ رب العالمین نے غائب کی وہ ساری باتیں، جتنی باتوں کو اللہ مناسب سمجھتے تھے اور انسان کی ضرورت سمجھتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے پیغمبر کے ذریعے سے بتا دیا۔ اب اس میٹر کو لے کر اگر لوگ جو ہے ڈسپیوٹ کرتے ہیں تو شاید وہ سارا ڈسپیوٹ اسی لیے ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ایک انسان کو حکم دیا تھا کہ کیا کرے وہ، کہ جو کچھ اللہ رب العالمین انسان کے پاس بھیجتے ہیں اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے، اس کو بہت غور کے ساتھ پڑھے۔ اس کے اندر تدبر کا حکم دیا گیا، اس میں تفکر کا حکم دیا گیا، اس کی بار بار تکرار کرنے کا حکم دیا گیا، ایک دوسرے کے سامنے اس کو تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کو بہت ہی غور و خوض کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا، یہاں تک کہ کہا گیا کہ اس کے اوپر یہ اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے بلکہ اس کو بہت ہی گہرائی کے ساتھ اللہ کی باتوں کو وہ لیتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، تو تب اس کے سامنے وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں، تب وہ ان باتوں کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں اور خدا کی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں۔ خدا نے اپنی کتاب کے ذریعے سے جو اس کتاب کا مقصد بیان کیا، اس مقصد کے تحت ایک انسان لے گا تو اس کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں اطاعت آئے گی، فرمانبرداری آئے گی، پیسفلنس آئے گا، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے والا کریکٹر آئے گا۔ اور اگر اس کو اس زاویے سے ہم نہیں لیتے ہیں تو پھر جو کچھ سوسائٹی میں آئے گا، لوگوں کے درمیان آئے گا، وہ لوگوں کے آپس کے درمیان کی بحثیں ہوں گی، آپس کے درمیان کی جو ہے تکرار ہوگی، آپس کے جو ہے درمیان کی جو پھوٹ ہوگی، اور جس چیز سے اللہ رب العالمین نے منع کیا وہی چیز ہم کو ملنے لگ جائے۔ چنانچہ قرآن پاک کی وہ آیت جو مشہور آیت ہے جس کو لوگ کوٹ کرتے ہیں اور بار بار کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو ہدایت ملتی ہے اور بہتوں کو گمراہی ملتی ہے، لیکن اللہ نے آگے ڈیفائن کر دیا اس کو، وما یضل بہ الا الفاسقین۔ خدا نے جو دائرہ مقرر کیا ہے، خدا نے جو باؤنڈری مقرر کی ہے، اس باؤنڈری کو جو کوئی آدمی توڑے گا وہ آدمی پھر گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ تو اس لیے ہم کو ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کی جو ٹرمز ہیں،
قرآن پاک کی جو اصطلاحیں ہیں، قرآن پاک کی جو ورڈز ہیں، ان کو بہت ہی اچھی طریقے سے اگر ہم دیکھیں قرآن پاک میں وہ کتنی جگہ استعمال ہوا ہے، کیا کیا سینس میں اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے، کیا کہ میننگ اس کے اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں، اگر اس کو اس سینس میں، اس زاویے کے اندر، اس بیک گراؤنڈ کے اندر اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ آسانی کے ساتھ ہم ان مطالب کو، ان مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں جو اللہ کا کلام ہم کو سمجھانا چاہتا ہے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو شاید وہی ہوگا جو آج تک ہوتا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ غائب سے متعلق یہ مختصر سی باتیں آپ کے لیے ایک ابتدائی کلمات کی حیثیت رکھیں گی، اور اگر تھوڑا سا اور غور و خوض کے ساتھ آپ قرآن پاک پڑھیں گے اور اس میں غائب سے متعلق جتنے مضامین اللہ نے بیان کیے ہیں اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان باتوں سے اتفاق کریں گے، اور آپ کے لیے بہت ہی کلیئر ہو جائے گا یہ مضمون کہ اللہ غائب کس کو کہتے ہیں، غائب کا مفہوم جو ہے مضمون اللہ نے کیا بتایا ہے کتاب کے اندر، اور اس کے ذریعے سے ہم کو کیا رہنمائی ملتی ہے، وہ سمجھنے میں ہم کو بہت زیادہ مدد مل سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چند کلمات ہمارے درمیان بہت کافی ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقاتوں میں اگر محسوس کریں گے تو اور باتیں اس سے متعلق آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس میٹر پر آپ بھی کچھ سوچ کر، سمجھ کر اور کچھ اپنے مطالعے کے ساتھ ہم سے دوبارہ ملاقات کریں گے تو شاید ہماری باتیں اور بھی آگے بڑھ سکیں گی۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔